السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الأليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ آج تیسرا جمعہ ہے، مسلسل موضوعات ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ گزشتہ جمعے سے پہلے والے جمعے میں جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ تھا موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹنا، جو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ معاد کہلاتا ہے۔ معاد عود سے بنا ہے، عود کے معنی لوٹنا، تو لوٹنے کا جو عقیدہ ہے، جسے دوسرے الفاظ میں بعث بعد الموت بھی کہا گیا ہے کہ موت کے بعد کی دوبارہ، موت کے بعد اٹھایا جانا، موت کے بعد کی زندگی۔ اس موضوع پر گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں خاصی تفصیلی گفتگو ہوئی، پھر اسی کے ذیل میں ایک اور عنوان سامنے آیا، اسی میں کچھ حالات بیان کیے گئے تھے۔ ایک لفظ آیا تھا عالم برزخ، تو عالم برزخ کسے کہتے ہیں، اور عالم برزخ میں انسان پر کیا گزرتی ہے۔ عالم برزخ کا مطلب یہ ہے کہ ویٹنگ روم، انتظار گاہ، تو انتظار گاہ کی کیا کیا کیفیات ہیں، کس کس طرح سے گزر ہوتی ہے، اور وہاں کے کیا حالات ہیں، اس پر گزشتہ جمعے میں گفتگو ہو گئی۔ اب جب موت کے بعد کی زندگی معلوم ہو گئی، دوبارہ اٹھایا جانا معلوم ہو گیا، پھر عالم برزخ کے حالات معلوم ہو گئے، تو اب خیال آیا کہ کچھ
تھوڑا بہت تذکرہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے موت کی کیفیت۔ کسی شخص کو جب موت آ رہی ہو تو اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہم ذرا اگر غور کریں تو انسانی زندگی کی ابتدا بھی اور انتہا بھی، دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے۔ ایک فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رحم مادر میں جا کر روح پھونکتا ہے۔ اس کے روح پھونکنے کی وجہ سے جسم انسانی حرکت میں آ جاتا ہے اور جسم انسانی میں جان پڑ جاتی ہے۔ یہ جان کس طرح سے پڑی؟ روح پھونکنے کی وجہ سے۔ روح کس نے پھونکی؟ فرشتے نے پھونکی۔ کس کے حکم سے پھونکی؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی مقرر کی، اس کا کام یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اب اس کی روح جو پھونکی گئی تھی وہ روح نکالنے کا وقت ہے۔ تو روح نکالنے کے وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جس شخص کی جس وقت پر موت آنی ہے، روح قبض کرنی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک سیکنڈ کا بھی کوئی فرق آ جائے۔ فرشتے کو معلوم ہے اور فرشتہ اپنی ڈیوٹی انجام دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کی ابتدا اور انتہا دونوں اوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں دو مختلف جگہوں سے، ان میں تذکرہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ ایک جگہ ذکر ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے مخاطب کیا تم نے دیکھا ہے کہ ظالموں کی موت کیسے، موت کے وقت ان پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرشتے آتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح، پھینکو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں اہانت والا، ذلت والا عذاب اس میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے سلسلے میں وہ باتیں کہتے تھے جو حق نہیں تھی، ناحق باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور دیگر باتوں کے علاوہ یہ کہ انکار کرتے تھے بعض بعد الموت کا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیفیت بیان کی کہ ظالموں کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور ان سے اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اور کس طرح سے ظالموں کی روح قبض کرتے ہیں، نافرمانوں کی۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں چلو نکلو، بھاگو یہاں سے۔ یعنی ابھی اللہ کا اصل عذاب شروع نہیں ہوا، عذاب کی ابتدا اس وقت سے شروع ہو جاتی جب ان پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم تفصیل بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ باتیں اجمالی طور پر ہیں، اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ قرآن کریم میں یہی باتیں کہی گئی ہیں مجمل انداز میں، اشارتاً، اجمال اور اشارات کے ساتھ یہ باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ پھر انہی کی تشریح بیان ہوئی ہے کہاں پر؟ احادیث مبارکہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے انہی باتوں کی۔ جب یہ بات طے ہوگی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کہ جس میں جو باتیں ہیں وہ تفصیلی نہیں ہیں، اجمالی ہیں، جس میں جو باتیں ہیں وہ تشریح طلب ہیں، لہذا اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے حسبنا کلام اللہ، ارے بھائی ہمیں تو اللہ کا کلام کافی ہے، ارے بھائی بس کوئی بات تو دکھاؤ بھائی قرآن میں کہاں ہے، تو بھائی سارا دین قرآن میں نہیں ہے۔
قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، غرض ہے کہ دین کی تشریحات ہیں جو آگے چل کے ہوتی رہتی ہیں۔ تو حسبنا کلام اللہ، ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے۔ یہ جملہ گمراہی ہے، یہ جملہ حدیث کا انکار کرنا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، قرآن کریم نے تو صرف اتنا حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس۔ اب کن کن اوقات میں نماز پڑھنی ہے، کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کن کن چیزوں کی ادائیگی اگر ہو گئی تو نماز ہو جائے گی، اور کن کن چیزوں کی ادائیگی اگر رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، یہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ یہ معلوم ہوں گی احادیث مبارکہ سے۔ احادیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محدثین کرام کو کہ انہوں نے حدیثیں یکجا کر دی ایک ایک موضوع کے لحاظ سے۔ یہ احادیث کہاں ملیں گی؟ کتاب الصلاۃ میں ملیں گی۔ اور آگے چلیے، روزے کا مسئلہ ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، بس تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب کتنے دن روزہ رکھنا ہے، روزہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اور اس میں بھی یہی ہے کہ کن کن باتوں کی اجازت ہے، کن کن باتوں کی اجازت نہیں ہے، دن میں کن باتوں کی اجازت ہے، رات میں کن باتوں کی اجازت ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ احادیث مبارکہ سے ملیں گی، وہ احادیث مبارکہ جن کو محدثین کرام نے یکجا کیا ہے۔ کس عنوان کے تحت؟ کتاب الصوم کے عنوان کے تحت۔ اور ایسی شریعت کے مسائل ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پوری زندگی ہے، زندگی کے مسائل ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا، تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ سب احادیث مبارکہ سے ملیں گی۔ اور اس پر محدثین کرام نے الگ کام کیا ہے، فقہاء اعظام نے الگ کام کیا ہے، اور جناب عالی مجتہدین نے اپنا الگ کام کیا ہے۔ غرض ہے کہ ہر ایک نے دین کی خدمت کی ہے مختلف عنوانات سے۔ اب تک میں نے جو باتیں عرض کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے استغنا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص یہ کہے کہ بس قرآن کافی ہے، یا یہ کہے کہ جو بات ہو لاؤ بھائی قرآن میں لاؤ، دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں، تو اس کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالم برزخ میں ایک شخص کے ساتھ اچھے حالات گزریں یا برے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو نظر نہ آنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا کہ نہیں بھائی عالم برزخ کوئی چیز ہی نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات تو ہمیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتے جو ایک آدمی بستر مرگ پر ہے، نزع کی کیفیت میں ہے، موت آنے والی ہے، ملک الموت اس کے قریب آ چکے ہیں، اس پر کیا بیت رہی ہے ہمیں تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا اس کی وجہ سے ہم موت کا انکار کر دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ موت کے انکار کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کافر بھی اللہ کا انکار کرتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے، موت کا انکار کیسے کرے گا کہ دن رات دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے جا رہے ہوں، کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کے، حادثاتی طور پر کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی وجہ، تو پتہ یہ چلا کہ ملک الموت آتا ہے، اور مختلف لوگوں پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ سب ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ ہمیں معلوم ہوگا قرآن کریم سے۔ جب قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو بس، اور مختلف انسانوں پر مختلف حالات ہوتے ہیں، جب قرآن کریم نے اتنا بتا دیا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے بس۔ اب ہم زیادہ کھود کریز میں نہیں جائیں گے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ تمام باتیں درست ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمیں قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ میں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص جب تک اس پر جاں کنی کی کیفیت نہیں ہے، جب تک اس پر جو ہے نزع کی کیفیت طاری نہیں ہے، اس وقت تک اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر،
اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ آخری وقت میں ہچکی جب آ رہی ہو تو حلق سے آوازیں جو نکلتی ہیں غر غر کی آوازیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس شخص کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس کیفیت کے طاری ہونے سے پہلے اللہ سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دو تو انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن زندگی بھر کے گناہ معاف ہوں گے کب؟ اس کیفیت کے طاری ہونے سے پہلے اگر آپ نے معافی مانگ لی، اور خدا نہ خواستہ یہ کیفیت طاری ہو گئی، اب ایک شخص معافی مانگتا ہے تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو توبہ کا قبول نہ ہونا ہے یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا ہے فرعون کا، کہ فرعون جو ہے کہاں تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا، کبھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں صرف تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں، اعلیٰ، سب سے اعلیٰ قسم کا رب میں ہی ہوں۔ کبھی کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، تمہارے لیے میرے علاوہ میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا خدا ہے، کوئی معبود ہے، نہیں۔ اور کبھی کہتا تھا لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، سامنے والے کو کہتا تھا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم کیا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ بڑ ہانکنا تھا، یہ کہنا چاہیے کہ تکبر تھا، غرور تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا سا ایک ڈبکی کا موقع دیا، چلو بھر پانی جو ہے ناک میں گیا، ایک دم ساری فرعونیت نکل گئی۔ فوراً کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے آیا اس اللہ پر، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، میں بھی انہی پر ایمان لے آیا، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے میرا بھی شمار ہوگا، میں اسلام لے آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ جو تمہارے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، یہ کب نکلے ہیں؟ یہ اس وقت نکلے ہیں جب چلو بھر پانی تمہاری ناک میں گیا۔ شاید اسی وقت سے یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یا آدمی کے مرنے کے لیے چلو بھر پانی کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ذرا سا ناک میں پانی چڑھ جائے تو اسی سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب اس وقت فرعون نے یہ کہا تو اب قرآن نے اس کو جواب دیا الآن، اب تم ایمان لا رہے ہو، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کی زندگی بسر کرتے رہے، وکنت من المفسدین، اور تم فساد پھیلانے والوں میں سے تھے۔ اب اس وقت تم ایمان لائے ہو تو تمہارا ایمان تو معتبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کریں گے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں تمہیں دیکھتے رہیں، ان کے لیے تم نشان عبرت بنے رہو کہ دیکھو تکبر، غرور، ساری چیزیں خاک میں مل جاتی ہیں اور انسان بے بس ہو جاتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہی نکلا کہ غرغرے کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی حالات کو دیکھ لیتا ہے، اس سے پہلے تک حالات کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب حالات کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو یہ ایمان معتبر نہیں۔ ایمان وہ معتبر ہے جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، حالات نظر نہیں آ رہے پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب دنیا سے پہلے جانے والوں کا نظر آنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک شخص پر کیفیت طاری ہے نظر کی کیفیت طاری ہے، موت کا بالکل وقت قریب آ گیا ہے، وہی غرغرے کی کیفیت طاری ہے۔ اس وقت میں وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے سے پہلے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو شاداں و فرحاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، خوشی کی حالت میں جا چکے ہیں، وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور اسے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ تم بھی اب وہیں جانے والے ہو۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں غداً نلقى الأحبة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحزبہ،
ہم انشاءاللہ العزیز کل ہماری ملاقات ہو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی جو جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے یہ بات ان کی زبان سے نکلے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے ان کو آخر وقت میں دیکھ لیا، اور ان کو اشارہ مل گیا کہ اب میں بھی جا کے ان سے ملنے والا ہوں۔ اسی طرح سے ایک عام آدمی، ایک عام شخص جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، دفن کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان سب لوگوں کو وہ پہچانتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس نے میرے غسل میں شرکت کی اور مدد کی، کس نے مجھے کفن پہنانے میں مدد کی، کس نے مجھے دفن کرنے میں مدد کی، ہر ایک کو پہچان لیتا ہے، حتیٰ کہ قبر میں لٹا دیتے ہیں، سلیب رکھ دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں تو میت جو ہے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتی ہے، اور قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتا ہے مردہ کہ اب میرا کون سا عزیز آیا ہے اس وقت میری قبر پر، میرے لیے فاتحہ خوانی کے لیے اور میرے لیے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت یسمع خفق النعال، مردہ جو ہے وہ جوتوں کی آہٹ کو محسوس کر لیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل جو الفاظ کہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جسے موت کا شوق ہو، جسے یہ خیال ہو کہ اب مجھے تو ملنا ہے اپنے رب سے ملاقات کے لیے وہ بے چین بے قرار ہے۔ صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے، اور صحیح معنوں میں مسلمان کی قوت کا راز یہی ہے۔ مسلمان کو جب تک موت کا شوق ہو، جب تک اس کو نشہ شہادت ہو، تو سمجھا جاتا ہے کہ واقعتاً وہ مسلمان ہیں۔ واقعتاً ایسے مسلمان اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت کی سرخروئی بھی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ موت کے وقت ہمیں یہاں سے جانے کا غم نہ ہو، ہمیں خوشی ہو، ہم خوش ہو رہے ہوں کہ اب رب سے ملاقات ہوگی، اب ان ہمارے آبا و اجداد سے، ہمارے ان بزرگوں سے ملاقات ہوگی جو اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ کیفیت انسان پر اگر طاری ہو رہی ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس کیفیت کے طاری ہونے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے اور اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مجاہدوں کے سردار، امیر لشکر، ذرا غور کیجئے کہ میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے، اور اس میں وہ سامنے والی پارٹی ہے دشمن، اس کو خط لکھ رہے ہیں۔ سامنے کون ہے؟ امیر لشکر۔ ادھر اگر خالد بن ولید ہیں تو ادھر قیادت کون کر رہا ہے؟ ادھر قیادت جو شخص کر رہا ہے اس کا نام ہے رستم۔ اصل میں یہ بہت زیادہ بہادری جو شخص بھی دکھائے اسے رستم کہا جاتا تھا۔ رستم جو ہے بہادری کا عنوان ہے، سمجھ لیجیے۔ آپ کے ہاں بھی آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں رستم زماں گھوڑو پہلوان ہوتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حاتم کا لفظ ہے، حاتم کا لفظ ایک مقرر ہو گیا، جو شخص بھی سخاوت کا مظاہرہ کرے اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی حاتم طائی بن گیا ہے۔ جو شخص بھی تکبر کا مظاہرہ کرے اس کو فرعونیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیکھو فرعون بنا ہوا ہے۔ اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ حسن عطا فرما دیں تو کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے حسن یوسف کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مشہور ہو گیا حسن کے لیے۔ تو ایسے ہی وہاں پر کسرا جو ایرانی فوج تھی، اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا رستم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بڑھنے لگے دشمن کی طرف تو دشمن فوج کی قیادت رستم کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں کے قائد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خبردار کیا، باقاعدہ اس کے نام خط لکھا اور وہ خط وہاں تک پہنچا اس کے ہاتھ میں۔ اسے وہ خط پڑھ کے ہی سمجھ لی اس کی ہوا نکل گئی تھی، اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ دیکھو میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کو ایسا پسند کرتی جیسے تمہیں شراب محبوب ہے۔ تم شراب کو پسند کرتے ہو، تم اور تمہارے ساتھی، میں اور میرے ساتھی جو ہیں موت کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا
جب قوم جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لہذا اس دشمن کو کہا جا رہا ہے بھائی تم سوچ سمجھ کر میدان میں اترنا. اور یہ جو بات ہے کہ موت سے پیار ہو تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صاحب وہ جی پرانے زمانے کی باتیں ہیں 1400 سال پرانی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمانے حال میں بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ہمیں دکھا دیا کہ موت سے پیار کرنے والے جب میدان میں اترے تو باطل قوتیں دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئیں. کہاں تو جی اتنے سارے ملکوں کا اتحاد تھا، نیٹو پاور تھی، وہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ جو سپر پاور تھے وہ صفر پاور ہو گئے، کچھ بھی نہیں. سارا نیٹو کا اتحاد بکھر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اقتدار سے پیار نہیں تھا. یہ جنگ لڑ رہے تھے اقتدار کی جنگ نہیں، یہ اس لیے کہ انہیں موت سے پیار تھا. اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے واقعات سے، اور اس کے برعکس دوسرے واقعات سے بھی بھری ہوئی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اندر مال کی محبت آ گئی، اقتدار کی ہوس آ گئی، تو حالت یہ ہوئی کہ 50 سال پہلے عراق کے خلاف امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سارے ملک اکٹھے ہو گئے. اور اکٹھے ہونے کے بعد ان کی صورت کیا تھی؟ ایسی صورت تھی گویا ایک دسترخوان پر جمع ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، مسلمان سو رہے ہیں، جتنا مرضی فائدہ اٹھا لو. جب مسلمانوں کے درمیان اقتدار کی ہوس آ گئی، مال کی محبت بڑھ گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی نے جب شکست کھائی ہے تو اس کے صوبے بڑھ گئے. کوئی فرانس لے گیا، کچھ حصہ برطانیہ میں شامل ہو گیا، کچھ جرمنی میں. غرض کہ غیر مسلم طاقتوں نے اسلام کا شیرازہ سارا کا سارا بکھیر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنی اس اصل قوت کو بھول گئے تھے. مسلمان کی اصل قوت یہ ہے کہ مسلمان کو پیار ہوتا ہے موت سے. مسلمان لڑتا ہے اقتدار کے لیے نہیں، مسلمان اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، نفاذ اسلام کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں نے اپنی جان قربان کی، الحمدللہ انہیں موقع ملا اور انہوں نے نفاذ اسلام کر کے دکھایا. یہ ساری باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں ہیں. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا کی محبت کو اگر ہم دل میں جگہ دیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. اور اگر ہم آخرت کی فکر کو تازہ کریں گے اور تازہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و کامرانی نصیب فرمائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آخرت کی کہنا چاہیے، آخرت میں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں سے ہم بھی فیضیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ ایک دینی مدرسہ قائم ہے، اور وہ دینی مدرسہ اللہ کے فضل سے نورانی قاعدے سے شروع ہو رہا ہے، اور ایک طرف دورہ حدیث تک، اور پھر اس کے بعد جب عالم بن جائے تو اس سے آگے مفتی بننے کے مواقع بھی اسی مدرسے میں موجود ہیں. اور تمام مدارس دینیہ میں خاص طور سے جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اہم ترین کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ ہے صحیح بخاری شریف. اور صحیح بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ جس وقت پڑھی جا رہی ہو تو بزرگوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں بتلایا ہے کہ اس وقت پر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو دعاؤں کی قبولیت کے لمحات میں سے ایک لمحہ آپ کو گھر بیٹھے میسر آ رہا ہے. ابھی اتوار کے دن صبح 10 بجے آپ کی اسی مسجد میں ختم بخاری شریف کی تقریب ہوگی. پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدد اللہ العالی، شیخ الحدیث جامعہ مدنیہ لاہور سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب مدد اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں. دورہ حدیث شریف کے طلبہ کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے. تو دعاؤں کی قبولیت کے ان لمحات سے جو حضرات فائدہ اٹھانا چاہیں وہ اس موقع پہ تشریف لائیں، اور نہ صرف خود آئیں بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی لے کر آئیں. خواتین کے لیے باپردہ نشست کا اہتمام ہے. امید ہے ہماری مسجد کے نمازی اس موقع سے بھرپور طریقے پر فائدہ اٹھائیں گے. فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی.
A6 علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی جناب انوار سعید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ انوار سعید صاحب بڑے ہی بزرگ، بہت ہی قیمتی شخصیت تھی، اسی مسجد کے نمازی تھے، یہاں کہنا چاہیے باقاعدگی سے تشریف لایا کرتے تھے جب تک آ سکتے تھے۔ آخر میں امراض نے زیادہ گھیر لیا تو گھر کے قریب ہی وہاں دوسری مسجد میں جاتے تھے، مسجد عائشہ میں۔ اور ابھی زمانے قریب میں، مجھے یاد نہیں، ہفتہ 15 دن پہلے ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے۔ یکے بعد دیگرے گھر والوں کے لیے دوہرے صدمے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور ہمت عطا فرمائے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ عارف فاروقی صاحب اور ابراہیم صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں کے مؤذن حافظ رضوان صاحب علیل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر تسکین خان صاحب، محبت خان صاحب، شاہ نواز خان صاحب، کمال صاحب کی اہلیہ یحییٰ صاحب، جناب اسد صاحب کی والدہ محترمہ نعمان راشد صاحب، جمیل صاحب کے والدین، بادشاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ملک و ملت کے لیے بھی اور کل امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک و ملت کے اور امت مسلمہ کے جمیع مسائل غیب سے حل فرمائے۔ سید ذاکر علی صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
حضرات سے چند منٹ کے لیے چند ضروری باتیں عرض کرنی تھی۔ اس میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ مسجد کے اطراف میں جس طرح گٹر بہہ رہے ہیں گزشتہ کئی عرصے سے، یہ صرف ہماری مسجد نہیں، پورا ناظم آباد، پورا شہر ہی ہے، لیکن پورے ناظم آباد میں بدترین حالات ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں سے جو کچھ بھی ہماری کمیٹی کے حضرات سے جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا، جن کو درخواست کی جا سکتی تھی، ان سب کو درخواست دی گئی، لیکن تھوڑا سا آتے ہیں، صفائی کر کے چلے جاتے ہیں، 2-3 دن بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہر جگہ جہاں یہ ظالم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورشن والے پورشن بنا رہے ہیں، لیکن اس کی پائپ لائن جو ہے آج سے جو 50 سال پہلے ڈالی گئی تھی وہی ہے، جس وجہ سے اتنا برا حال ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی اور صاحب بھی اس سلسلے میں کوشش کر سکتے ہوں، اس لیے کہ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ چاروں طرف نئی گٹر لائن ڈالی جائے۔ تو اس سلسلے میں اگر کسی کے پاس کوئی بھی سورس ہو تو ہم سے مل سکتا ہے۔ دوسری عرض یہ کرنی تھی کہ مسجد کے سامنے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 سال پہلے سے ہمارے چند نوجوان جو روداد نگر اور موسیٰ نگر کے زیادہ نوجوان ہیں، انہوں نے بڑی رات دن کوششیں کر کے یہاں پر صفائی کروائی، یہاں پر زنجیریں لگوائی، اور یہ عرض کیا گیا کہ بھئی یہاں پارکنگ نہ کی جائے، یہ صرف مسجد کے لیے پارکنگ کی جگہ ہے، اور صفائی کا بھی پورا بندوبست رکھا۔ لیکن ایک بار پھر بار بار اپیل کرنے کے باوجود بھی ابھی چند دن پہلے بھی جو ہے کچرا مسجد کے بالکل قریب آ گیا تھا، پھر اس کو ہٹوایا گیا، اب یہ سلسلہ پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اس کو کوئی یہود و نصارہ آ کر یا ہندو یا سکھ آ کر نہیں ڈال رہے ہیں کچرا، یہ ہم لوگ ہی ہیں بھائی،
جو اطراف میں رہتے ہیں، یا گاڑیوں سے گزرتے ہوئے کچرے کے ٹھیلے یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ خود بھی اس کا اہتمام کیجیے اور اس پہ نظر رکھیے، کڑی نظر رکھیے۔ جو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں بھائی، ان کو روکیے، بلکہ ان کو سزا دیجیے۔ بڑی عنایت ہوگی اس سلسلے میں بھی۔ اگر کوئی کسی قسم کا مشورہ وغیرہ ہو تو برائے کرم ہم سے ملاقات کر لیں، اور تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی اس جگہ پر جو ہے کچرا ڈالنے سے گریز کریں۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے کیا جو ہے نقصانات ہیں آپ کے سامنے ہے۔ آخری عرض یہ تھی سولار سسٹم کے سلسلے میں، آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے مولانا نے بھی اور ہم لوگوں نے بھی کئی مرتبہ جو ہے اس کی اپیل کی، اور پہلے یہ ہمارا پروگرام تھا کہ 80 kV کا ایک سولار سسٹم لگ جائے تو انشاءاللہ تعالی مسجد میں بجلی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی افادیت کے بارے میں بھی، اس کی ضرورت کے بارے میں بھی، اور اس پہ جو ہم جان اور مال خرچ کریں گے اس پہ کیا ملنے والا ہے، وہ ساری تفصیل سے ہمارے مولانا بھی بتا دیا، اور ہم بھی بار بار کہتے رہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دنیا اور جو ہے آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کا ریٹ تو بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب وہ جو 80 لاکھ میں ہونا تھا وہ تو کروڑ پہ پہنچ گیا تقریباً۔ روزانہ ریٹ بڑھ رہے ہیں، تو باہمی مشوروں کے ساتھ انتظامیہ دورانی مدرسے کی اور مسجد کی جو ہے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 50 kV سے اس سلسلے کو شروع کریں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، انشاءاللہ انہوں نے کہا یہ 50 سے آپ شروع کریں، 50 آپ کا بہت بڑا علاقہ کور کر لے گا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے آپ کے پاس رقم آتی جائے تو اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم جو ہے تھوڑے دنوں میں شروع کر دیں۔ تو آپ حضرات سے ایک بار پھر انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے آنے والے وقت کے لیے، اور ابھی تک جو ہمیں 50-60 لاکھ نے، اس میں بھی 27-28 لاکھ ابھی تک جمع ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں یہ رقم دے دیں، انشاءاللہ ہم کام یہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو دیگر رقم 3 مہینے کے اندر پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد یہ سسٹم شروع ہو سکے گا۔ تو اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں، خود بھی آپ کوشش کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے باہر ممالک میں اگر لوگ ہوں تو اس سلسلے میں ان کو بھی توجہ دلائیں۔ انشاءاللہ اس کا اجر دنیا و آخرت میں ملے گا۔ جو حضرات اس سلسلے میں رقم جمع کرانا چاہ رہے ہوں، جو بھی رقم، وہ ابھی نماز کے بعد برآمدے میں ہم سے بھی مل سکتے ہیں، اور یہاں مسجد کا دفتر ہے، دفتر اہتمام، وہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ سے رسید بھی بنا دیں گے اور رقم بھی وصول کر لیں گے۔ امید ہے سارے حضرات خود بھی توجہ فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی توجہ فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجار، والقلوب لك عنده مفضية، والسر عنده العلانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. الخلق خلقه، والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاہکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنی رحمتوں کی پشپناہی ہمیں نصیب فرما اے کریم آقا ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما طاعت کی عزت عطا فرما ہمیں ذلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اے کریم آقا ہمیں صحت کے بعد بیمار ہونے سے محفوظ فرما اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد دوری سے محفوظ فرما علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اے کریم آقا نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا فرما اے کریم آقا ہم میں جو لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما اے اللہ شاہ نواز صاحب کو آپریشن ہونے والا ہے ان کی اور ڈاکٹر تسکین صاحب حافظ نعمان صاحب اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص اس وقت پہ جو جنازہ موجود ہے اللہ میت کی کامل مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما اے کریم آقا ہمارے اس شہر کے اللہ جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تمام مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما رحمتوں کے ساتھ حل فرما اے اللہ خوشیوں کے ساتھ حل فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين نماز جنازہ کے لیے صف درست فرما لیں